میں نے دیکھا کہ ایک ماں اپنے بیٹے کو دھیرے سے مار رہی تھی اور خود بھی ساتھ میں رو رہی تھی۔ میں آگے بڑھا اور پوچھا، بہن، بچے کو کیوں مار رہی ہو جب خود بھی رو رہی ہو؟ اس نے جواب دیا، بھائی، آپ کو تو معلوم ہے کہ اس کے والد اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں۔ ہم بہت غریب ہیں۔ میں لوگوں کے گھروں میں مزدوری کرتی ہوں اور اس کی پڑھائی کا مشکل سے خرچہ اٹھاتی ہوں۔ یہ کمبخت روز اسکول دیر سے جاتا ہے اور دیر سے ہی واپس آتا ہے۔ راستے میں کھیل کود میں لگ جاتا ہے اور پڑھائی کی طرف بالکل بھی توجہ نہیں دیتا۔ اسی وجہ سے اس کی یونیفارم روز گندی ہو جاتی ہے۔ میں نے بچے اور اس کی ماں کو تھوڑا سمجھایا اور پھر وہاں سے چلا گیا۔ ایک دن صبح صبح میں سبزی منڈی گیا تھوڑی سبزی وغیرہ لینے کے لیے، تو اچانک میری نظر اسی 10 سال کے بچے پر پڑی جو ہر روز گھر سے مار کھاتا تھا۔ میں نے دیکھا کہ وہ بچہ منڈی میں ادھر ادھر گھوم رہا ہے اور جب بھی کوئی دکاندار اپنی دکان کے لیے سبزی خرید کر بوریوں میں ڈالتا تو کوئی نہ کوئی سبزی زمین پر گر ہی جاتی۔ وہ بچہ فوراً وہ گری ہوئی سبزی اٹھا کر اپنی جھولی میں ڈال لیتا۔ یہ منظر دیکھ کر میں پریشان ہو گیا کہ معاملہ کیا ہے۔ میں نے اس بچے کو چپ چاپ فالو کرنا شروع کیا۔ جب اس کی جھولی سبزی سے بھر گئی تو وہ سڑک کے کنارے بیٹھ کر اونچی آواز میں سبزی بیچنے لگا۔ مٹی سے سنا چہرہ، گندی یونیفارم اور آنکھوں میں نمی، ایسا دکاندار میں نے زندگی میں پہلی بار دیکھا۔ دیکھتے دیکھتے اچانک ایک آدمی اپنی دکان سے اٹھا، جس کی دکان کے سامنے اس بچے نے اپنی چھوٹی سی دکان لگائی تھی۔ اس آدمی نے آتے ہی زور سے ایک لات ماری اور اس ننھی سی دکان کو ایک ہی جھٹکے میں پوری سڑک پر پھیلا دیا، پھر بچے کو بازو سے پکڑ کر دھکا دے دیا۔ وہ ننھا دکاندار آنسوؤں بھری آنکھوں کے ساتھ پھر سے اپنی سبزیاں سمیٹنے لگا۔ کچھ دیر بعد اس نے ڈرتے ڈرتے کسی دوسری دکان کے سامنے جا کر اپنی سبزی پھر سے لگائی۔ خوش قسمتی سے اس دکان کے مالک نے اس بچے کو کچھ نہیں کہا۔ تھوڑی سی سبزی تھی، جلدی ہی بک گئی۔ پھر وہ بچہ اٹھا اور بازار میں ایک کپڑے کی دکان میں داخل ہوا۔ وہاں اس نے دکاندار کو پیسے دیے اور دکان میں رکھا ہوا اپنا اسکول بیگ اٹھایا اور بنا کچھ کہے اسکول کی طرف چل پڑا۔ میں بھی چپ چاپ اس کے پیچھے چل رہا تھا۔ جب وہ اسکول پہنچا تب تک 1 گھنٹہ دیر ہو چکی تھی۔ اس کے ٹیچر نے ڈنڈے سے اسے بہت مارا۔ میں جلدی سے آگے بڑھا اور ٹیچر کو روکا کہ یہ بچہ یتیم ہے، اسے مت ماریے۔ ٹیچر بولے، سر، یہ روز 1 گھنٹہ دیر سے آتا ہے، میں روز اسے سزا دیتا ہوں تاکہ ڈر کے مارے وقت پر آئے۔ میں کئی بار اس کے گھر بھی پیغام بھجوا چکا ہوں۔ بچہ مار کھانے کے بعد چپ چاپ کلاس میں بیٹھ کر پڑھائی کرنے لگا۔ میں نے ٹیچر کا موبائل نمبر لیا اور گھر کی طرف نکل گیا۔ گھر جا کر یاد آیا، جس سبزی کے لیے منڈی گیا تھا وہ تو میں لینا ہی بھول گیا تھا۔ حسب معمول بچہ اسکول سے گھر آ کر ایک بار پھر اپنی ماں سے مار کھاتا ہوگا۔ پوری رات میرا سر گھومتا رہا۔ اگلی صبح نماز فجر ادا کی اور فوراً بچے کے استاد کو کال کیا کہ ہر حال میں منڈی کے وقت منڈی پہنچنا ہے۔ استاد نے ہاں کر دی۔ سورج نکلا، بچے کا اسکول جانے کا وقت ہوا، لیکن وہ سیدھا منڈی گیا اپنی چھوٹی سی دکان کا انتظام کرنے۔ میں اس کے گھر گیا اور اس کی ماں سے کہا، بہن، میرے ساتھ چلو، میں بتاتا ہوں تمہارا بیٹا اسکول دیر سے کیوں جاتا ہے۔ وہ فوراً چل پڑی اور منہ میں کہتی جا رہی تھی، آج اس لڑکے کی خیر نہیں۔ ادھر منڈی میں بچے کا استاد بھی آ چکا تھا۔ ہم تینوں نے منڈی کی 3 الگ الگ جگہوں پر پوزیشن لے لی اور چھپ کر اس بچے کو دیکھنے لگے۔ حسب معمول آج بھی اسے بہت سے لوگوں سے ڈانٹ سننی پڑی۔ آخر کار جب سبزی بک گئی تو وہ لڑکا کپڑے والی دکان کی طرف چل دیا اور اچانک میری نظر اس کی ماں پر پڑی۔ کیا دیکھتا ہوں، وہ بہت ہی درد بھری سسکیوں کے ساتھ زاروں قطار رو رہی تھی۔ میں نے استاد کی طرف دیکھا تو ان کے آنسو بھی شدت سے بہہ رہے تھے۔ دونوں کے رونے میں ایسا لگ رہا تھا جیسے انہوں نے کسی مظلوم پر بہت ظلم کیا ہو اور آج انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو رہا ہو۔
اس کی ماں روتے روتے گھر چلی گئی اور استاد بھی سسکیاں بھرتے ہوئے اسکول چلا گیا۔ حسب معمول بچے نے دکاندار کو پیسے دیے۔ آج دکاندار نے اسے ایک لیڈیز سوٹ دیتے ہوئے کہا، بیٹا آج سوٹ کے سارے پیسے پورے ہو گئے ہیں، یہ لو اپنا سوٹ لے لو۔ بچے نے وہ سوٹ لیا، اپنے اسکول بیگ میں رکھا اور اسکول کی طرف چل پڑا۔ آج بھی وہ 1 گھنٹہ لیٹ تھا۔ وہ سیدھا استاد کے پاس گیا، بیگ ڈیسک پر رکھا اور خود ہی مار کھانے کے لیے ہاتھ آگے بڑھا دیے کہ استاد ڈنڈے سے اسے مار لے۔ استاد کرسی سے اٹھا، لیکن آج مارا نہیں، بلکہ بچے کو گلے لگا لیا اور اتنی زور سے رویا کہ میں بھی اپنے آنسوؤں پر قابو نہ رکھ سکا۔ میں نے خود کو سنبھالا، آگے بڑھا اور استاد کو چپ کرایا۔ پھر بچے سے پوچھا، بیٹا یہ جو سوٹ بیگ میں رکھا ہے یہ کس کے لیے ہے؟ بچے نے جواب دیا، میری ماں امیر لوگوں کے گھروں میں کام کرنے جاتی ہے، اس کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، اس کے پاس ایسا کوئی سوٹ نہیں ہے جو پورے جسم کو ڈھک سکے، اس لیے میں نے اپنی ماں کے لیے یہ سوٹ خریدا ہے۔ میں نے پوچھا، تو اب یہ سوٹ ماں کو گھر جا کر دو گے؟ بچے کا جواب ایسا تھا کہ میرے اور استاد دونوں کے پاؤں تلے زمین ہی نکل گئی۔ بچے نے جواب دیا، نہیں انکل جی، چھٹی کے بعد میں سوٹ کو درجی کو سلائی کے لیے دے دوں گا اور روز تھوڑا تھوڑا کر کے پیسے جمع کروں گا۔ جب سلائی کے سارے پیسے پورے ہو جائیں گے تب یہ سوٹ میں اپنی امی کو دوں گا۔ استاد اور میں یہ سن کر بس روئے جا رہے تھے۔ ہم سوچ رہے تھے کہ اس معصوم کو ابھی اور منڈی جانا پڑے گا اور بھی لوگوں کی ڈانٹ دھکے سہنے پڑیں گے اور پھر اپنی وہ چھوٹی سی دکان لگانی پڑے گی۔ آخر کب تک غریبوں کے بچے یوں ہی نہیں دکانیں لگاتے رہیں گے؟ کب تک؟ اس واقعے سے ان لوگوں کو عبرت لینی چاہیے جن کے پاس رب کا دیا سب کچھ ہے، مگر پھر بھی ناشکری ان کی زبانوں سے جاتی نہیں اور ہرس و ہوس لالچ کم ہونے کا نام نہیں لیتی۔ اگر یہ کہانی آپ کے دل کو چھو گئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے، اور ہمارے چینل ہانیہ مغل 786 MAA کو سبسکرائب کیجیے تاکہ آپ کو ایسی روحانی اور اثردار کہانیاں ملتی رہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کی مشکلیں آسان فرمائے اور ہمیں صبر اور ہمت عطا کرے۔ آمین۔